فرعون کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ تھا جو اپنی دولت اور شان و شوکت کے بعد ظلم کرتا تھا، لیکن فرعون دراصل مصر میں رہنے والے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ یعنی ہم اردو میں اگر بادشاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے وہ سب بیش بہا ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے مالک تھے۔ کوئی انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا تو وہ اسے مار دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک فرعون کی کہانی تاریخ میں بہت مشہور ہے، جس نے اپنی بیٹی کے بال بنانے والی عورت کو 4 بچوں کے ساتھ گرم تیل میں ڈال دیا تھا۔ دوستو، آج سے کئی ہزار سال پہلے مصر کا ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ فرعون نہایت ہی بدکار اور ظالم شخص تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا سے باز آنے کو کہا۔ فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا جو کہ فرعون کی باندی تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کرنے کے لیے اور اہم کاج کے لیے مامور کر رکھا تھا۔ یہ کنیز فرعون کی بیٹی زلیخا کے بال بناتی تھی، ان کو سنوارتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو خادمہ نے بے اختیار بسم اللہ کہا، جس پر زلیخا نے کہا کہ یہ تو میرا باپ ہے۔ جس پر خادمہ نے کہا، نہیں، یہ آپ کا نہیں بلکہ ہمارا خدا ہے جس نے آپ کو، ہمیں اور آپ کے بابا کو پیدا کیا۔ جس پر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ میں اپنے بابا کو بتاتی ہوں۔ جس پر خادمہ نے کہا، ہاں بے شک۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں خادمہ کی بچوں سمیت حاضری ہوئی۔ فرعون نے کہا کہ کون ہے تیرا رب؟ بتا مجھے ذرا، تو نے کیا کہا میری بیٹی سے؟ خادمہ نے اس وقت بھی کہا کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے، یہ دنیا بھی اسی کے دم سے ہے۔ اس پر فرعون کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، میں تجھے تیرے بچوں سمیت گرم تیل میں ڈال دوں گا۔ خادمہ چونکہ مسلمان تھی وہ ڈٹی رہی۔ اس نے کہا، بے شک، لیکن میرا خدا میرا اللہ ہی ہے۔ یہ سننے کے بعد فرعون نے اپنے محل کے باہر ایک جگہ پر کھلے عام تیل کی بڑی کڑاہی رکھوائی جس میں تقریباً 80 کلو تیل خوب گرم آگ پر پکوایا تاکہ خوب کھول جائے۔ جب تیل اچھی طرح گرم ہو گیا تو عورت کے سب سے بڑے بیٹے کو اس میں ڈالا، پھر دوسرے اور پھر تیسرے۔ اس عورت کا چوتھا بیٹا دودھ پیتا بچہ تھا جو اس وقت ماں کی گود میں سینے سے لگا ہوا تھا۔ فرعون کے دوسرے خادموں نے بچے سے ماں کو چھینا تو تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ قدرتی بول پڑا، ماں تو پریشان نہ ہو، ہم حق پر ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ماں اور درباری خوب حیران ہوئے، لیکن ماں کو قدرتی طور پر یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب چوتھے بیٹے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا تو فرعون نے خادمہ سے کہا، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، بتا کیا کہتی ہے، کون خدا ہے؟ پھر بھی اس نے کہا کہ اللہ ہی ہے، لیکن ساتھ ہی خادمہ نے کہا، میری ایک آخری خواہش ہے، مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ تم میری بات مانو گے۔ فرعون نے کہا، تیرا واقعہ پورا مصر یاد کرے گا، بتا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی ہوں، مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ تو مجھے مارنے کے بعد وہاں سامنے ہی میرے بچوں کے ساتھ مجھے دفنا دینا اور میری قبر تیار کر دینا تاکہ میرے بچے مجھ سے بچھڑ نہ جائیں۔ فرعون نے بالکل ایسا ہی کیا، پہلے اس کو تیل میں ڈالا، پھر جب وہ ماں بیٹے خوب جل گئے ان کی راکھ کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس جلتے ہوئے تیل میں ڈالنے سے بچا سکتی تھی، اس کے بدلے اس کو محض زبانی ایک کلمہ کفر ہی تو پڑھنا تھا اور بعد میں وہ پھر کلمہ پڑھ لیتی، لیکن جان بچانے کی خاطر بھی وہ یہ کفر نہیں کر سکتی تھی۔ اس خاتون کو یقین تھا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے رب کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور براق میدان مصر کے قریب پہنچا کہ یکایک جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ میں آئی۔ فرمایا کہ جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت تو یہاں سے بہت فاصلے پر ہے،
لیکن یہ فرعون کی دختر کی کنگھی کرنے والی عورت کی قبر کی خوشبو ہے۔ انہیں جس دن دفن کیا گیا تھا اس دن سے لے کر قیامت والے دن تک یہاں سے خوشبو آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بہت آسانی سے یہ دین اور اسلام مل گیا۔ اس دین کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی جان اور اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے، اور جو لوگ اللہ کے پیاروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ ان کا بدلہ خوب لیتا ہے۔ وہ فرعون جس نے اس خاتون اور اس کے بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں جلایا تھا، وہ مرنے کے بعد بھی سزا بھگت رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی لاش کو آج بھی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کی لاش آج بھی دنیا میں موجود ہے، جس کے عذاب کو دیکھ کر لوگ توبہ کریں اور عبرتناک عذاب سے ڈریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں پہ کیے ہوئے ظلم کا بدلہ خود بخوبی لیتا ہے۔